اٹھاؤ ہدایت کے بخشش پڑھ کے تو دیکھو. اٹھاؤ اس ایک امام وقت کے مجدد کے پاس اور بھی تو کام ہوں گے, دوسرے کام ہوں گے, لیکن آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اشعار پر قدرت اور ندرت انہیں ایسی عطا کی تھی. چاہتے تو اپنے زمانے کے ایک بڑے متغزل بنتے, غزلیہ اشعار لکھتے, وقت کے غالب, وقت کے اقبال, وقت کے اور بھی دیگر بڑے بڑے جو شعراء ہیں جنہوں نے اپنے غزلیہ اشعار میں اپنی ایک حکومت بنائی. لیکن قربان جاؤں بریلی کے تاجدار پر, جس نے قلم اٹھایا تو کسی محبوبہ کی رعنائیوں پر کبھی نہیں لکھا, کبھی نہ اس کی زلفوں پر, نہ کبھی اس کی آنکھوں پر, نہ کبھی اس کے خط و خال پر, بلکہ جب بھی قلم اٹھاتے ہیں تو صرف اور صرف مدینے والے کی تعریف. کسی نے آ کر ایک بار ان کو گلاب پیش کیا, کہا گلاب قبول کر لیں, بڑا اچھا پھول ہوتا ہے. اور سے دیکھا اور کہا اس کی کیا حیثیت, یہ صبح کھلتا ہے شام میں مرجھا جاتا ہے, میں اس گلاب سے محبت کرتا ہوں جو کبھی نہیں مرجھاتا. اور اس کے بعد پھول ہی تو دیا تھا کسی نے, پھول کا ذکر کیا آ گیا اور عاشق کو اپنا پھول یاد آ گیا اور پھر لکھنا شروع کر دیا. سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول, لب پھول, دہن پھول, زبان پھول, بدن پھول. اللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ, مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی, زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول. بات آتی ہے پھول کی تو صرف اور صرف پھول ان کو اگر نظر آتا ہے تو وہ صرف مصطفیٰ کے چہرے میں نظر آتا. عزیزان گرامی وقار, یہ زندگی کا اصل مقصد ہے. اعلیٰ حضرت نے خود یہ کہا ہے اخیر میں, وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں, شرح و شمس و دہا کیا کرتے ہیں. اخیر میں کہتے ہیں اپنے دل کا ہے انہی سے آرام, اپنے دل کا ہے انہی سے آرام, سونپے ہیں سارے انہی کو سب کام. اور چارہ درد لو لگی ہے کہ اس در کے غلام, چارہ درد رضا کرتے ہیں. زندگی کا جب یہ مقصد کوئی عاشق بنا لے کہ میں اب ایرے غیرے نتھو کھیرے کے پیچھے پڑھ کر کیوں اپنی زندگی برباد کروں, جب مجھے پتا ہے قبر میں بھی اسی چہرے کو دیکھنا ہے اور حشر میں بھی اسی چہرے کو دیکھنا, اور اس سے چھوٹ کر جاؤں تو کہیں کچھ ہونا نہیں ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. قیامت کے دن آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی مخلوق کو بھیج رہے ہوں, اذهبوا الی غیری, ہمارے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ, جس کی زبان پر انا لہا ہوگا وہ میرا محمد ہوگا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو جب ہمیں یہ پتا ہے اخیر کو پہنچنا وہی ہے, تو پھر اعلیٰ حضرت نے کہا آج لے ان کی پناہ, آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگو ان سے. جب جانا ہی ہے ان کے سامنے, آج ہی سے کیوں نہیں شروع کر دیتا ان کی مدد سرائی. آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگو ان سے, کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. اور پھر فخر کے ساتھ کہتے ہیں انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کہا, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. اے مسلمانوں, میں دو چیزیں آپ کے سامنے یہ بھی رکھتا ہوں. دل ہے سب کے پاس, ایک ہے یا چار ہے؟ ایک ہی دل ہے, اور اللہ تعالیٰ نے ایک ہی دل دیا ہے. ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی, اللہ تعالیٰ نے کسی بھی مرد کو دو دل نہیں دیا, ایک ہی دل ہے سب کے پاس. لیکن دل ہے کیا چیز ہے؟ گوشت کا ایک ٹکڑا, اور سر بھی ہے تمہارے پاس. یہ دونوں کندھوں کے اوپر جو کدو نما نظر آ رہا ہے یہ کیا ہے؟ سر ہے اور گوشت کا ٹکڑا, نام اس کا سر ہے اور سینے میں جو موجود اس کا دل ہے. حقیقت میں گوشت کے لوتھڑے اور ٹکڑے ہی ہیں, اتنا ہی ہے. میرے عزیزوں, اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا دل کسے کہتے ہیں اور سر کسے کہتے ہیں؟ دل کسے کہتے ہیں اور سر کسے کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا, اسی کو دل کہتے ہیں. سچی بات ہے, دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا. حضور کی یاد سے بھرا ہے تو اس کو دل کہیں گے, ورنہ بلے شاہ رحمت اللہ علیہ تو فرماتے ہیں جس دل میں حضور کی محبت نہیں اس دل میں کتے رہتے ہیں, کتے ہوتے ہیں اس دل کے اندر. ہم نے دیکھا ہے کتوں کو بسائے ہوئے کئی مجنو گھوم رہے ہوتے ہیں. ہاں کئی مجنو ہیں, کبھی کسی لیلا کی محبت, کسی معشوقہ کی محبت, کسی محبوبہ کی محبت, کسی رنگین اداکار کی محبت. یہ کتے بھی تو بسا رکھے ہیں تم نے دل کے اندر. ہاں ایک دل اللہ نے دیا ہے
ایسے ویسے کے ہاتھ مت دو جو روز اپنے شوہر بدلتے ہو، ایسی لیلا کے ہاتھ میں مت دو جو روز اپنا گھر بدلتی ہو۔ دل اگر دینا ہو تو گنبد خضرا کی مکین کو دے دو، جو آخری سانس تک تمہارا ساتھ نہیں چھوڑے بلکہ قبر میں بھی اور حشر میں بھی تمہارا ساتھ دے، اس کو دل دو۔ اعلیٰ حضرت نے کہا دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا۔ پھر ہم نے پوچھا سر کسے کہتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سر ہے وہ سر جو تیرے نام پہ قربان گیا، جو تیرے نام پہ قربان گیا۔ اور حضور کے نام پر قربان ہونا نہیں چاہتا تو دونوں کندھوں کا ایک بوجھ ہے جو کدو سے زیادہ ہے، یہ اٹھائے گھوم رہا ہے، کچھ نہیں ہے اس کی حیثیت۔ اگر حضور کے نام پر قربان ہونے کی اس کی اندر اچھا نہیں ہے، تمنا نہیں ہے، تو یہ صرف اور صرف ایک وزن پتھر کی طرح، کدو کی طرح ٹکڑا ہے اور کچھ نہیں ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، زندگی کا محور اور مقصد سمجھ لو جو صحابہ سمجھ گئے تھے، جو صحابہ سمجھ گئے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اقتداء کرنا، اسی میں ہماری فلاح و کامرانی ہے، اسی میں ہماری بہبودی ہے۔ آج تمہیں اخلاق سکھانے کے لیے وہ لوگ آ رہے ہیں جن کو پیشاب کرنے کا طریقہ نہیں معلوم۔ ہاں، اور ہم نے سنا ہے کہ بڑے بڑے ایسے کورس چلتے ہیں، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے کورس۔ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کیا چیز ہے؟ ہم نے پوچھا تو کہا باضابطہ کورس ہوتا ہے کہ ہینڈ شیک کیسے کیا جائے، بات کیسے کی جائے، کپڑے کیسے پہنے جائیں، بیٹھے تو ہاتھ کیسے رکھنا چاہیے، کرسی پہ بیٹھے تو پالتی مار کر بیٹھے کہ نیچے پیر رکھ کر کے بیٹھے۔ یہ سارے طریقے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے وہ لوگ سکھا رہے ہیں جن کو استنجا کرنا بھی نہیں معلوم۔ اے مسلمانوں، یہ اخلاق و کردار تم ان سے سیکھ رہے ہو جن کو طہارت کا طریقہ نہیں معلوم، جبکہ میرے نبی پاک نے فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، اللہ نے مجھے پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ کائنات کے سب سے اعلیٰ اخلاق تم کو عطا کروں۔ حضور سے بہتر اخلاق کسی کے ہیں؟ جب ان کا طریقہ آپ کو پتا ہے سب سے اعلیٰ ہے تو ادھر ادھر سیکھنے جا رہے ہو۔ کوچنگ سینٹر میں موجود ہیں اپنے لوگ کہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ سیکھنا ہے، ارے حدیث کی کتاب کبھی اٹھائے ہوتے ہیں، دیکھا ہوتا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بات کرنے کے انداز کیا تھے، چلنے کے انداز کیا تھے، کھانے کے انداز کیا تھے۔ قسم رب ذوالجلال کی 1400 سال کے بعد بھی وہ اخلاق و کردار آج تک کوئی لا نہیں سکے گا، کوئی لا نہیں سکے گا جو حیا، جو عفت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی زندگی پاک سے سکھایا۔ تمہیں پتا ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین فرماتے یہ وہ دور تھا جب عرب لوگ بے حیا تھے، عرب لوگ اتنے بے حیا تھے کہ ان کے ہاں ماں بہنیں کوئی عزت کی حامل نہیں تھیں، انہیں بازاروں میں بیچ دیا جاتا تھا، رات بھر شراب میں اور نشے میں دھت رہنا اور اپنی پوری جائیدادیں جوے میں لٹانا، اس پر تو ان کی زندگی ہو رہی تھی۔ ایسے زمانے میں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو اخلاق پیش کرتے ہیں، کیسے اخلاق، اتنے عمدہ اخلاق۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چلتے ہوئے دیکھا تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے زمین سمٹ کر کے ان کے قدموں کی طرف آ رہی، یہ نہیں کہ پیر پٹکتے ہوئے، اکڑتے ہوئے، غرور کے ساتھ سینہ تان کر یا کسی کو غور سے نظریں جماتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق میں تھا ہی نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بازار سے گزر جاتے، آپ کی نظریں ہمیشہ نیچے ہوا کرتی، نیچے ہوا کرتی، نہ بہت تیز نہ بہت آہستہ قدموں کا میانہ روی سے چلنا، یہ حدیث سے ثابت ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق صحابہ کے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی بات آئی، اس لیے میں کہہ رہا ہوں طریقے مصطفیٰ کو چھوڑ کر تم کہاں کہاں ڈھونڈنے جا رہے ہو، حضور کے اخلاق چھوڑ کر کے کہاں کہاں جاؤ۔ ایک بات یاد رکھنا، اپنے نبی کے اس رشتے کو چھوڑو گے تو پھر ہر ایرے غیرے کے دربار کے کتے بنائے جائیں گے، کبھی ادھر کھڑے رہو کبھی ادھر کھڑے رہو۔ اسی لیے عزت جائے رسول اللہ کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ جس کو شرم محسوس ہوتی ہے میں اس سے بات نہیں کر رہا، جو اپنے نبی کی ذرا برابر بھی محبت رکھتا ہے وہ میری بات سے سہمت ہوگا۔ ہو سکتا ہے میرے جملے تھوڑے کڑوے ہوں گے، تھوڑے سے جملے میرے کڑوے ہوں گے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، بخار کی دوا کڑوی ہوتی ہے، نگل جاؤ تو فائدہ ہے، نگل جاؤ تو فائدہ ہے، بخار اتر بھی جاتا ہے۔
نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان سے زیادہ بہترین کیریکٹر کا کوئی مالک ہو سکتا ہے؟ اخلاق و کردار. صحابہ کہتے حضور بچوں کو بھی سلام کرتے تھے, بڑوں کو بھی سلام کرتے تھے, سلام میں پہل کیا کرتے تھے. کبھی آپ کو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بچوں کو مارتے ہوئے یا عورتوں پر سختی کرتے ہوئے صحابہ نے نہیں دیکھا. میرے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق تو یہ تھے کہ جب تجارت سے واپس آتے تو سارے بچے حضور سے لٹک جاتے, کوئی جبہ پکڑ کر, کوئی ہاتھ پکڑ کر. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب کو ساتھ لے کر اپنے گھر تک آتے, تجارت سے کچھ چیزیں لائے ہوتے تو ان کو تقسیم کرتے. وہ حضور کے اپنے بیٹے نہیں تھے, محلے کے تھے, دوسروں کے تھے, لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے ساتھ یہ والہانہ محبت. ایک بار حضور کا گزر کسی جگہ سے ہو رہا, چند بچے کھڑے ہیں, 8 سال 9 سال کی عمر کے ہوں گے یا اس سے آس پاس کی عمر کے. اس میں ایک بچہ ہے جن کا نام ابو محذورہ ہے, توجہ چاہتا ہوں, ابو محذورہ ہے. دوسرے بچے ابو محذورہ سے کہتے ہیں, ابو محذورہ بلال اذان کیسے دیتے ذرا دکھاؤ. وہ نقل کرنے میں ماہر تھے. ابو محذورہ نقل کرنے میں, کچھ لوگ کرتے ہیں اس کی نقل, اس کی نقل, آوازوں کی نقل کرنے میں. تو ابو محذورہ بچوں کے سامنے کھڑے ہو کر نقل کر رہے تھے. بلال جب مسجد نبوی میں اذان دیتے تو اس طرح سے اذان دیتے ہیں, اللہ اکبر اللہ اکبر, کھینچ کر کے کہہ رہے تھے. حضور کا گزر وہاں سے ہو رہا تھا اور ابو محذورہ نے حضور کو دیکھا نہیں, وہ اپنی نقالی میں لگے ہوئے اور بچے سامنے ہنس رہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم سیدھے پیچھے آ کر کھڑے ہو گئے. کیا کیا, کیا میرے ایک صحابی کی نقل کر رہا ہے, مارا پکڑا. حضور خاموش کھڑے رہے اور دوسرے بچوں نے دیکھ لیا, وہ ڈر کر سہم گئے, پتہ نہیں اب کیا ہوگا. ابو محذورہ تو اپنے کام میں لگے ہوئے, بلال یوں کہتے, بلال یوں کہتے, بلال یوں کہتے, بلال یوں کہتے. تھوڑی دیر کے بعد جب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خوشبو محسوس ہوئی, پلٹ کر کے دیکھا تو ڈر کر خوف کے مارے کانپنے لگے. کہا یا رسول اللہ معاف کر دیں, یا رسول اللہ معاف کر دیں, یا رسول اللہ معاف کر دیں. ان دوستوں نے مجھے کہا اس لیے میں کہہ رہا تھا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نہ غضب کہا نہ غصے کہا, بلکہ کوئی اظہار نہ فرما کر ان کو پکڑا اور واپس لے آئے اور مسجد نبوی میں کھڑا کیا اور کہا یہاں سے اب اذان دو. جانتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس بچے پر ایک عنایت کا اثر یہ تھا, ابو محذورہ اس وقت سے لے کر حرم پاک میں 60 سال تک صرف اذان ہی دیتے رہے.